حضرت حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں اور حضرت شکیب بلخی کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شکیب بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے، میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شکیق نے فرمایا اچھا بتلاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شکیق نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ نمبر 2 میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ جی میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے گا یا تم مر جاؤ، ہر حال میں ختم ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، بہت پسند زیادہ ہوئی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 2 میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی نسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے، وہ اپنے اندر بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بڑا شریک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریک بن جاؤں۔ نمبر 2 میں نے لوگوں کو دیکھا کہ دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سبب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد دیکھا یعنی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونہ کے بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس دنیا کا نظام خراب ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے اور جس کے حصہ میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے خیل کو زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک ملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ خیر شانوں نے فرمایا کہ شیطان بے شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کا دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب شانوں نے اس کا دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے
ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنی بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور، قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی چاروں کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، دنیا عالم تو مال اور جا کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ شیخ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ جس کو حضرت شیخ عبداللہ خاص جو شیخ ابو حاتم معصوم کے شاگردوں میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ حاتم کے ساتھ موزارے میں ایک جگہ کا نام ہے گیا، 320 آدمی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم حج کے ارادہ سے جا رہے تھے، سب متوکلین کی جماعت تھی، ان لوگوں کے پاس توشہ سامان وغیرہ کچھ نہ تھا۔ رے میں ایک معمولی خشک مزاج تاجر پر ہمارا گزر ہوا، اس نے سارے قافلے کی دعوت کر دی اور ہمارے ایک رات کی مہمانی کر دی۔ دوسرے دن صبح کو وہ میزبان حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، یہاں ایک عالم بیمار ہے، مجھے ان کی عیادت کو اس وقت جانا ہے، اگر آپ کی رغبت ہو تو آپ بھی چلیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت تو ثواب ہے اور عالم کی زیارت بھی عبادت ہے، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ بیمار عالم اس موضع کے قاضی شیخ محمد مقاتل تھے۔ جب ان کے مکان پر پہنچے تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر، ایک عالم کا مکان اور ایسا اونچا محل، مگر ہم نے حاضری کی اجازت منگائی اور جب اندر داخل ہوئے تو وہ اندر سے بھی نہایت خوشنما، نہایت وسیع پاکیزہ، جگہ جگہ پردے لٹک رہے ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہم قاضی صاحب کے قریب پہنچے تو ایک نہایت نرم بستر پر آرام کر رہے تھے، غلام ان کے سر سرانے پنکھا چل رہا تھا۔ وہ تاجر تو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور مزاج پرسی کی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے، قاضی صاحب نے ان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، کہو۔ انہوں نے کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ غلاموں نے قاضی صاحب کو سہارا دے کر اٹھایا کہ خود اٹھنا مشکل تھا، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ قاضی صاحب، معتبر علماء سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء نے کس سے سیکھا؟ قاضی صاحب، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے۔ حضرت حاتم، صحابہ نے کس سے سیکھا؟ قاضی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے سیکھا تھا؟ قاضی صاحب، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھا تھا؟
قاضی صاحب اللہ تعالیٰ شانہ سے حضرات نے فرمایا جو علم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بچایا اور حضور نے صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ نے معتبر علماء کو ان کے ذریعے سے آپ کو تک پہنچایا، اس میں کہیں یہ بھی وارد ہے کہ جس شخص کا جس قدر مقام اونچا اور بڑا ہوگا اس کا اتنا ہی درجہ اللہ جل شانہ کے یہاں بھی زیادہ ہوگا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس علم میں نہیں آتا۔ حضرت حاتم نے فرمایا اگر یہ نہیں آتا تو پھر اس علم میں کیا ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا اس میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، فقراء کو محبوب رکھتا ہو، اپنی آخرت کے لیے اللہ کے یہاں سے ذخیرہ بیچتا رہتا ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سے زیادہ صاحب مرتبہ ہے۔ حضرت حاتم نے فرمایا پھر آپ نے کس کا اتباع اور پیروی کی؟ حضور کی، حضور کے صحابہ کی، مت کی، علماء کی، یا فرعون اور نمرود کی؟ یا برے عالموں تم جیسوں کو جاہل دنیا دار جو دنیا کے اوپر مدے گرنے والے ہیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب عالموں کا ایک حال ہے تو ہم تو ان سے بہت زیادہ برے ہوں گے ہی۔ یہ کہہ کر حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ تو واپس چلے گئے اور قاضی صاحب کے مرض میں اس گفتگو و نصیحت کی وجہ سے اور بھی اضافہ ہو گیا تو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا۔ کسی نے حضرت حاتم سے کہا کہ تنافسی جو قزوین میں رہتے ہیں، قزوین ری سے 27 فرسخ یعنی 81 میل ہے، وہ ان سے بھی زیادہ ریسانہ شان سے رہتے ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کو نصیحت کرنے کے ارادے سے چل دی۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ ایک اجمی آدمی ہے جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے، آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو دین کی بالکل ابتدا سے یعنی نماز کی کنجی وضو سے تعلیم دیں۔ تنافسی نے کہا بڑے شوق سے، یہ کہہ کر تنافسی نے وضو کا پانی منگایا اور تنافسی نے وضو کر کے بتایا کہ اس طرح وضو کی جاتی ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وضو کے بعد کہا میں آپ کے سامنے وضو کر لوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تنافسی وضو کی جگہ سے اٹھ گئے اور حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر وضو کرنا شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو 4 مرتبہ دھویا۔ تنافسی نے کہا یہ اسراف ہے، 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سبحان اللہ العظیم، میرے ایک چلو پانی میں تو اسراف ہو گیا، اور یہ سب کچھ جو ساز و سامان میں تمہارے پاس دیکھ رہا ہوں اس میں اسراف نہ ہوا۔ جب تنافسی کو خیال ہوا کہ ان کا مقصد سیکھنا نہیں تھا بلکہ یہ غرض تھی، اس کے بعد جب بغداد پہنچے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کے احوال کا علم ہوا تو ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ان سے دریافت فرمایا کہ دنیا سے سلامتی کی کیا تدبیر ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک تم میں سے 4 چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 1، لوگوں کی جہالت سے درگزر کرتے رہو، خود ان کے ساتھ کوئی حرکت جہالت نہ کرو، تمہارے پاس جو چیز ہے ان پر خرچ کرو، ان کے پاس جو چیز ہے اس کی امید نہ رکھو۔ اس کے بعد حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگ خبر سن کر ان کے پاس ملنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ کہنے لگے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل کون سا ہے؟ میں وہاں جا کر دوگانہ ادا کروں۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو محل نہیں تھا، بہت مختصر مکان تھے جو بہت نیچا تھا۔ کہنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے محل کہاں ہیں؟ مجھے وہی دکھا دو۔ لوگوں نے کہا صحابہ کے بھی محل نہیں تھے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے مکانات زمین سے لگے ہوئے تھے۔ حاتم رحمۃ اللہ نے کہا پھر یہ شہر تو فرعون کا شہر ہے۔ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، یہ شخص مدینہ طیبہ کی توہین کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو فرعون کا شہر بتاتا ہے، اور پکڑ کر امیر مدینہ کے پاس لے گئے۔ یہ اجمی شخص مدینہ طیبہ کو فرعون کا شہر بتاتا ہے۔ امیر نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ جلدی نہ کریں، پوری بات سن لیں۔ میں ایک اجمی آدمی ہوں، میں جب اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا شہر ہے،
پورا قصہ اپنے سوال و جواب کا سنا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، آیت جس کا ترجمہ ہے تم لوگوں کے واسطے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، یعنی کامل مومن ہو، اگر ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ نمونہ ہے، پر یعنی ہر بات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اور اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ بس تم ہی بتا دو، تم نے یہ حضور کا اتباع کر رکھا ہے یا فرعون کا؟ اس پر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ تھے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے علماء کو ان کے سادگی کا درس دیا۔